دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم مسئلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ خدمت اقدس میں از حد ضروری مسئلہ جو شہر پونا میں فتنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ ہے کہ ایک ماہر تعلیم جو بہت بڑے کیمپس کے روح رواں ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات میں آن لائن نماز جمعہ اور عیدین کیمپس کی مسجد میں بذریعہ فیس بک امام کی اقتداء میں پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھوا بھی رہے ہیں۔ کیا اس صورت میں نماز ادا ہوگی؟ تفصیلی بتائیں۔ نمبر 2، وہ امام جو آن لائن نماز پڑھا رہے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور نمبر 3، مذکورہ صورت میں کیا امام اور مقتدی دونوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور نمبر 4، جو لوگ جان بوجھ کر دین میں نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کا سد باب کس طرح کیا جائے؟ رہبری فرمائیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو محترم ناظرین، شریعت مطہرہ نے ہر عبادت کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں جس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جسے اگر باجماعت ادا کیا جائے تو اس میں بھی چند بنیادی شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط، مقتدی کا مکان یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ امام کے مکان سے مختلف نہ ہو، بلکہ دونوں کا مکان متحد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ خوف، جس میں باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے، اس میں بھی دور سے دیکھ کر ایک ساتھ جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مقتدیوں کو امام کے پاس باقاعدہ چل کر جانا پڑتا ہے۔ دوسری شرط، مقتدی اور امام ایک ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ تیسری، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے آگے ہو۔ اب آن لائن امام کی اقتداء کی صورت میں چونکہ یہ ذکر کردہ شرائط کی رعایت نہیں ہوتی، لہٰذا موجودہ حالات میں بھی اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور آن لائن امام کی اقتداء کرنے والوں کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، انہیں دوبارہ اپنی نماز ادا کرنی ضروری ہوگی۔ امام صاحب کو چاہیے کہ حتی الامکان اس عمل سے روکنے کی کوشش کریں، شہر کے اکابر علماء کرام کی مدد سے اس فتنے کے سد باب کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں، اور خود مسجد سے اعلان بھی کر دیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں یا آفس وغیرہ میں رہ کر آن لائن نماز کی اقتداء کر رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز ان کے ذمے باقی رہ جائے گی، لہٰذا اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ اور امام صاحب اگر آن لائن اقتداء کے قائل نہ ہوں، بلکہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی اقتداء کی جا رہی ہو، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی اپنی نماز درست ہو جائے گی، اور مسجد میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات، جہاں تک ہمارے علم میں ہے، قادیانی مذہب جو کہ خارج اسلام ہے، ان کے علاوہ مسلمانوں میں کسی بھی مسلک کے ماننے والے آن لائن نماز کے قائل
نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل بدعت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ان کے ذمے باقی رہ جاتی ہے۔ پھر یہ عمل امت کے 1400 سالہ اجماع کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آج تک اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی مسلک اس کا قائل نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک بڑا فتنہ کہلائے گا جس کے برپا کرنے والے سخت گناہ گار ہوں گے۔ شہر کے اکابر علماء کرام اور دینی تنظیموں کو چاہیے کہ ایسے شخص سے بیٹھ کر بات کریں اور اس کے سامنے اس مسئلے کو اچھے انداز سے بیان کریں اور انہیں اس فتنے کی سنگینی سے آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ یہ مسئلہ بغیر کسی سخت کارروائی کے حل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی امت کی اس فتنے سمیت تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔